یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں. ہر مسلمان مسلمان ہو سکتا ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں بن سکتا. ہاں ہر مومن مسلمان ہے, ہر مومن مسلمان ہے. اب آئیے مومن کون ہے؟ مسلمان تو مسلمان ہے. کسی مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا وہ بھی مسلمان ہے. مسلمان ہونے کے لیے صرف مسلمان کے گھر میں نہیں, سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودی کے گھر میں بھی پیدا ہو جائے, عیسائی کے گھر میں پیدا ہو جائے, اور کافر کے گھر میں بھی کوئی بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے. کس پر؟ وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے. جب پرورش جیسی صحبت کی پرورش وہ ہوتی ہے اسی طرح اس کا مذہب بدلتا ہے. لیکن دنیا میں جب بھی آتا ہے وہ اسلام پر آتا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اب مسلمان جب پرورش مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا, پرورش مسلمانوں کے ماں باپ کے گود میں ہوئی, یعنی مسلمان ہوا لیکن مومن نہیں ہوا. مگر مومن نہیں ہوا, مسلمان تو بن گیا. اور یہ سارے مسلمان اور مومن وہ ہے جب مسلمان بنا ہے, مسلمان بن کر اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرمان پر جب عمل کرے گا, باقاعدگی عمل کرے گا, عمل کا پابند ہوگا, سچائی صداقت پر رہے گا, سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش پا پر چلے گا. اور چلنے کے بعد اب یہ مجھ سے مت پوچھنا کہ صاحب اکثر وہ لوگ بھی چلتے ہیں, نام نہیں لیتا, اکثر وہ لوگ بھی چلتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, زکات بھی دیتے ہیں, ہم سے زیادہ حج کو جاتے ہیں, جہاد کو بھی جاتے ہیں, خیرات و صدقات بھی کرتے ہیں. حضرت صاحب اتنے اچھی نمازاں پڑھتے ہیں, اتنے اچھی نمازیں پڑھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں یہ موٹے موٹے کالے کالے پیشانی پہ دھبے بھی آ جاتے ہیں. عمل ہے نا. اب یہاں عمل کی بات چل رہی ہے. مسلمان جب عمل کرتا ہے, عمل کا پابند ہوتا ہے, اب ہم سے اچھا عمل تو وہ کرتے ہیں کیونکہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث شریف ہے, بخاری و مسلم کی, فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے لوگوں وہ نمازیں ایسی پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے, وہ روزے ایسے رکھیں گے ان کے سامنے تمہارے روزے کچھ نہیں. یعنی سب سے پہل کریں گے, سب سے پہل اول کریں گے, سب سے اچھا کریں گے, لیکن مومن نہیں. کیوں؟ یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھ لیں. عمل جتنا زیادہ کرو, عمل جتنا بھی زیادہ کر لو تو عمل کے بنا پر مومن نہیں ہو سکتا. یہ بات بھی بتا دوں. مگر کیوں؟ اگر عمل کے بنا پر مومن ہوتا ہے تو سب سے پہلے شیطان مومن ہے, سب سے پہلے شیطان مومن ہو جاتا ہے. کیونکہ شیطان کی نمازیں, شیطان کے روزے, شیطان کی تقوی, شیطان کی پرہیزگاری اور اس کے تمام عمل کسی میں نہیں ہیں. سب سے زیادہ اور اچھا عمل کرنے والا وہی ہے. عمل سے اگر مومن ہوتا تو وہ ہوتا, لیکن کیا ہوا؟ وہ تو ہوا مردود. وہ تو کیا ہوا؟ مردود. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے عمل کرنے سے مومن نہیں, عمل کرنے سے مومن ہو سکتا ہے. کیسے؟ عمل, ہر عمل وہ عمل ایسا کرے جو غلام مصطفیٰ کے ساتھ, غلام مصطفیٰ بن کر کرے, محبت رسول کو اختیار کر کے کرے, اور ہمارا رخ جانب قبلہ, ہمارا رخ کعبے کی طرف, اور دل مدینہ بن جائے, دل مدینہ بن جائے. ہر وہ نماز ہے, روزہ ہے. اگر ہمارے عمل میں اگر تھوڑا سا بھی مدینے والے سے ہٹ گئے ہمارا عمل تو عمل رہے گا مگر وفادار عمل نہیں رہے گا, غدار عمل بن جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ کیوں؟ عمل سے مومن محبت رسول سے اگر عمل کیا ہے, محبت رسول کو اختیار کر کے عمل کیا ہے, اس کا درجہ مومن ہے. اگر محبت میں ہی عداوت رسول سے عمل کیا ہے, اس کا درجہ ابلیس ہے. فرق رکھ دیا. بات سمجھ میں آئی؟
کیونکہ عمل کرنے والے سبھی مومن ہو جائیں تو فرق کیا رہے گا ان میں ان میں؟ تو فرق یہ رکھ دیا کہ لوگوں فرق اتنا ہے تم رسول سے محبت کر لو، تمہارا چھوٹا بھی عمل بڑا بن جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اب آئیے مومن کا درجہ، جب سارے مسلمانوں میں مومن بڑا، کون بڑا؟ مومن بڑا۔ اب مومن کون ہے؟ ہر مسلمان جب عمل کا پابند وفادار رسول بن کر عمل کیا مومن ہے۔ مومن میں صلحہ بھی ہیں، مومن میں شہداء بھی ہیں، مومن میں صدیق بھی ہیں، مومن میں غوث و قطب بھی ہے، مومن میں نخرہ و عجبہ اخیار و اغیار بھی ہے، سارے صالحین مومن ہیں، سارے اولیاء مومن ہیں، سارے اشیاء مومن ہیں۔ یہاں تک میں کہتا ہوں آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سب کے سب ایمان والے مومن ہیں، مومن سبھی ہیں۔ اب انبیاء کا ایمان ہمارے ایمان میں فرق اتنا ہے کہ ہم دنیا میں آ کر ایمان لائے، انبیاء دنیا میں آنے سے پہلے ایمان سے آئے، بس فرق اتنا ہے۔ کیا ہے؟ ہاں سب مومن ہیں، سب مومن ہیں، درجے ہیں۔ سب سے بڑا درجہ تو غوث کا ہے، سب سے بڑا درجہ غوث کا ہے، مگر یا غوث اعظم ذرا بتائیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی مومن۔ ہمارے ہندل ولی فاتح خواجگاں معین الدین اجمیری چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ سے پوچھیں، انہوں نے بھی بتا دیا کہ کیا اے غوث قادری اب پتا کہ میں مومن ہوں، میں بھی مومن۔ بات سمجھ میں آئے؟ مومن سارے مومن، سارے مومن درجے ہیں، کسی غوث کے، قطب کے، اقطاب کے، اوتاد کے، ابدال کے، صالحین کے، شاہدین کے، یہ درجے ہیں، لیکن سبھی مومن، سبھی مومن ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سارے عالم پہ، کافروں پہ، یہودیوں پہ، عیسائیوں پہ، درندوں پرندوں چرندوں گزندوں نباتات و جمادات و شمس و قمر، جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات ہے، جہاں تک اس کے عجائبات و غرائبات ہیں، جہاں تک اس کی مخلوق ہے، ان ساری مخلوق پہ اللہ نے مومن کا درجہ بلند و بالا کر دیا ہے، مومن کا درجہ سب سے اولا کر دیا ہے۔ جب سب سے اعلیٰ اولا مومن کا درجہ بن گیا ہے، کوئی غوث بن کر چمک گیا، کوئی قطب بن کر چمک گیا، کوئی ابدال بن کر چمک گیا، کوئی اوتاد بن کر چمک گیا، کوئی نبی رسول بن کر چمک گیا، کوئی صحابی بن کر چمک گئے، جب سارے کے سارے اپنے اپنے درائج کے مطابق چمکتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساروں میں سے اللہ نے اپنے رسول کا درجہ بلند فرما دیا، اور ایسا فرما دیا النبی اولی بالمؤمنین، ان سارے مومنوں میں میرا نبی اولا ہے، میرا نبی اولا ہے، میرے نبی کا درجہ اعلیٰ ہے۔ کیا ہے؟ اعلیٰ ہے۔ ان سارے مومنوں میں کہیں مومن جان کر کہیں درائج کو نہ کھولیں کہ لوگوں مومنوں سبھی درجے تو اپنے طرف الگ الگ ہیں، لیکن اے مومنوں سارے مومنوں میں میرا نبی اعلیٰ ہے۔ اب نبی کو اعلیٰ کر دیا تو زمانہ دیکھتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بلندی کتنی ہے۔ کوہ طور پر گئے، کہاں گئے؟ کوہ طور پر گئے، زمانہ دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بلندی کوہ طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا جلوہ دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی کرن جہاں چمکی، وہ کوہ طور ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، اور ان کی بلندی دیکھو کوہ طور پر بلند ہے۔ بعض لوگوں نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا صلاۃ التسلیم آسمان اول پر ان کی بلندی ہے، آسمان اول پر حضرت عیسیٰ کی بلندی، کوہ طور پر حضرت موسیٰ کی بلندی، اور زمانے نے دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بلندی، ہواؤں پہ تخت چل رہا ہے، سلیمان کا تخت ہواؤں پہ چل رہا ہے، اور زمانے نے دیکھا حضرت ادریس علیہ السلام کی بلندی 4ویں آسمان پر ہے، زمانے نے دیکھا، اور زمانہ دیکھتا ہے اے چاند تیری کتنی بلندی ہے، زمانہ دیکھتا ہے سورج کتنا بلند ہے، دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے، زمانہ یہاں انبیاءوں کی بلندی بھی دیکھ رہا ہے، اور زمانہ یہاں چاند و سورج کی بلندی بھی دیکھ رہا ہے، ستاروں کی بلندی بھی دیکھ رہا ہے کہ کتنے بلند ہو چکے ہیں، لیکن اے دنیا والوں میرے مصطفیٰ کی بلندی کا پتہ
والو میرے مصطفیٰ کی بلندی کو دیکھو، یہ زمانے کی بلندیوں کی طرح کوہ کی بلندی نہیں ہے، آسمان اول کی نہیں ہے، چارویں آسمان کی نہیں ہے، چاند و سورج و ستاروں کی نہیں ہے، میرے نبی کی بلندی عرش کو اللہ پہ بلند ہے۔ ارے تکبیر، ارے نثالت، غوث کا دامن، خدا کا دامن، اس میں عید میلاد النبی۔ آپ لوگوں نے دیکھا کوہ طور پہاڑ پہ انسان جا سکتا کہ نہیں جا سکتے؟ اب یہاں سائنس بتاتی ہے کہ چاند میں بھی انسان گیا ہے۔ جہاں تک جہاں کی بلندیاں ہیں یہاں تک طے ہوتی ہیں، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اب آگے کی دنیا یہ نبیوں کی باتیں ہیں۔ کس کی باتیں ہیں؟ نبیوں کی باتیں ہیں۔ جب سارے نبیوں کی پرواز یا تو پہلی آسمان یا تو چارویں آسمان، سدرت تک بھی کوئی نہ پہنچے، سدرت تک بھی کوئی نہ پہنچے۔ لیکن جب فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرت تک پہنچے، وہاں تک ان کی بلندی ختم ہو گئی، وہاں تک ان کی بلندی ختم ہو گئی۔ اس زمانے کو بتا دیا کہ لوگوں میں خدا کی طرف سے پیغام لا کر رسولوں کو دیتا ہوں، خدا کی طرف سے پیغام لا کر نبیوں کو دیتا ہوں، خدا کی طرف سے پیغام لا کر پیغمبروں کو دیتا ہوں، لیکن میری بلندی سدرت تک ہی رہی، سدرت تک ہی رہی۔ مگر پوچھیں گے جبرائیل، جب تمہارا مقام سدرت ہی رہا، شاید سدرت تک ہی رہا، مگر خدا کی طرف سے پیغام لاتے تھے، کیا خدا سدرت تک ہی محدود ہے؟ نہیں، سدرت تک نہیں، کیونکہ سدرت کے آگے اور دنیا ہے، سدرت کے آگے اور دنیا ہے، مگر جبرائیل سدرت کے آگے جا ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کیا سدرت تک حضرت جبرائیل کا مقام ختم ہوا کہ زمانہ دیکھا کہ سارے نبی، سارے رسول آسمان اول سے لے کر آسمان چاروں تک ہی رہے، اور فرشتوں کا سردار سدرت تک ہی رہا۔ اب اس کے آگے کوئی نہ جا سکا، اس کے آگے کوئی نہ جا سکا، اس کے آگے جانے والا صرف ایک ہے، اس کے آگے جانے والا صرف ایک ہے، وہ ایک جس کو ایک نے بنایا ہے، وہ ایک جس کو ایک نے بنایا ہے، اور اس کے آگے جا رہا ہے، زمانہ دیکھتا ہی رہا، خدا معلوم کہاں تک گیا ہے، کون سے راستے گیا ہے، کہاں تک گیا ہے اور کون سے راستے گیا ہے، یہ خدا ہی بہتر جانے۔ جانے والا تو چلا گیا، جب وہ مقام عرش معلی آیا، کیا آیا؟ عرش معلی آیا۔ جب عرش معلی آ گیا تو میرا نبی عرش معلی پہ چلنے لگا۔ سارے عالم سے عرش معلی کی بلندی، آسمانوں سے بلند سدرت، سدرت سے بلند عرش۔ اب عرش پہ جب میرا نبی چلنے لگا تو سارا زمانہ دیکھا، اور اللہ والے، مصطفیٰ والے، ایمان والے پکار اٹھے کہ اے دنیا والوں دیکھو، عرش معلی پہ چلنے والا ہمارا نبی۔ دنیا جتنا بھی چاہے اور جتنا بھی کوشش کر لے وہاں تک نہیں جا سکتی۔ ارے نادانو، یہ میرے مصطفیٰ کے تلوے ہیں، یہ میرے نبی کے تلوے ہیں، جن تلووں کی خاک کے لیے عرش معلی ترستا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ دنیا کی ساری بلندیاں، دنیا کی ساری طاقتیں، دنیا کی ساری قوتیں، دنیا کے سارے فنون میرے نبی کے تلووں کی بلندی تک پہنچ نہیں سکتی۔ اب تو سراپائے حسن مصطفیٰ ہے کیا پہنچے۔ یہ ہے ہمارے نبی کی بلندی۔ بات نہیں ہے، ادھر ایمان والوں میں بلند فرمایا، اور اتنا بلند فرمایا زمانے کو دکھا دیا جہاں نہ آدم پہنچ سکے، نہ موسیٰ پہنچ سکے، نہ عیسیٰ پہنچ سکے، اور نہ ہی کوئی نبی و رسول پہنچ سکا۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ہمارا نبی سارے رسولوں کا رسول ہے، سارے نبیوں کا نبی ہے، سارے نبیوں کا امام ہے۔ خدا نے زمانے
سکتا نہیں، کوئی عیسیٰ روح اللہ مستقا سکتا نہیں، اگر مستقانا ہے تو وہ میرا ایک حبیب ہے جس کو میں نے بنایا۔ اب سارے نبی و رسول جب خدا کی بارگاہ میں جانا ہے تو یا رسول اللہ یا نبی دو عالم، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ آگے ہم پیچھے، آپ آگے ہم پیچھے۔ کیوں؟ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہم کو نہیں آتا، آپ آگے ہم پیچھے، اسی لیے ہمارے نبی امام ہیں، سارے انبیاء مقتدی ہیں۔ آدم علیہ السلام اول نبی ہیں، باپ ہیں، ابراہیم علیہ السلام دادا ہیں، سرکار کا درجہ بڑا ہے، دادا کا درجہ بڑا ہے نا، پوتا ہی ہے نا۔ میرے خود نبی فرماتے ہیں میرے دادا ابراہیم ہیں، میرے دادا اسماعیل ہیں، دادا دادا ہیں، پوتا پوتا ہے نا۔ یہاں پوتا اور دادا درجے میں دادا کا بڑا درجہ ہے نا، لیکن اس جگہ پہ دادا اور پوتا درجہ نہیں رہا تو رہا، صرف کیا رہا؟ نبی اور نبی کا درجہ رہا، نبی اور نبی کا درجہ۔ نبوت میں سب برابر رہے، نبوت میں سب برابر رہے، مگر ہمارے نبی کا جو درجہ ہے وہ حبیب کا رہا۔ کیا رہا؟ وہ حبیب کا رہا۔ اس لیے سارے انبیاء جانتے تھے آنے والا کوئی اور نہیں ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اور ایسے نبی و رسول سارے نبی و رسولوں میں بھی ہیں، لیکن آنے والا نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، مگر حبیب اللہ ہے، حبیب ہے، کیونکہ نبی اور رسول سے حبیب کا درجہ بڑا ہے۔ حبیب وہ ہے، حبیب کس کو کہتے ہیں؟ حبیب وہ ہے جس سے خود خدا محبت کرتا ہے، حبیب وہ ہے جس سے خود خدا محبت کرتا ہے، اور ہر نبی و رسول وہ ہیں جو خدا سے محبت کرتے ہیں۔ خدا سے محبت کرنا اور ہے، خدا جس سے محبت کرے وہ اور ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کا درجہ حبیب اللہ کا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے درجہ بلند۔ اور آگے آئیے، اب یہاں دوسری بات فرما کر اور بھی خلاصہ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، من انفسہم، من انفسہم۔ اب اس کا معنی یوں لے لیجئے، میں سمجھانے کے لیے کہوں گا، ایمان والوں میں درجہ بڑا ہے سرکار کا، اور ایمان والا، اب یہاں آئیے، ایمان والا کون ہے؟ اب ایمان والے کا امتحان ہے، کیا ہے؟ امتحان ہے، کہ کیسا امتحان؟ جان کا، کیسا امتحان؟ جان کا امتحان ہے، اور کیسا امتحان؟ جان کا۔ مگر جان کا امتحان کیوں؟ دوسرا عمل کا رکھ لیتا، اگر عمل کا رکھ لیتا، اللہ کہہ دیتا اعمالہم، عمل کا رکھ لیتا، ہم سے سب سے پہلے زیادہ وہ لوگ پاس ہو جاتے، ہم سے اچھا فرسٹ کلاس میں، چاہے شہر فرسٹ ہو، اسٹیٹ فرسٹ ہو یا کنٹری فرسٹ ہو، ہم سے اچھا فرسٹ کلاس میں وہ لوگ پاس ہو جاتے۔ دوسرا کام ہی نہیں، صبح سے شام تک سجدہ مارتے ہی رہتے، گلی کوچا پھرتے ہی رہتے ہیں، ہم سے اچھا وہ لوگ ہی پاس ہو جاتے۔ لیکن اللہ عمل کا امتحان نہیں رکھا، جان کا رکھا۔ کس کا رکھا؟ جان کا رکھا۔ کیوں؟ جان سب کو پیاری ہے نا؟ جان پرندوں کو پیاری ہے، چرندوں کو پیاری ہے، گزندوں کو پیاری ہے، درندوں کو پیاری ہے کہ نہیں؟ ارے مکھی کو، مچھر کو، چونٹی کو بھی جان پیاری ہے۔ اب گزندے ہیں، سانپ و بچھو ڈسنے والے معلوم ہے ڈستے ہیں، لیکن جان ان کو بھی پیاری ہے، وہ بھی جان اپنا بچانا چاہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور ہم بھی بچانا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ہم کو بھی جان پیاری ہے وہی، ایسا نہیں کہ جان فوکٹ میں آئی، سب کو پیاری ہے نا جان؟ نہیں ہے؟ کوئی بولے کہ نہیں صاحب مجھے پیاری نہیں ہے، لگتا ہے وہ گھر میں لڑا ہوا ہے یا زندگی سے بیزار ہے۔ نہیں ہوتا؟ جان سب کو پیاری ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی؟
اب ہماری جان بچانے کے لیے دوسرے کی جان بھی لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے۔ اب بھائی کسی جگہ ایک جگہ پر ہم پھنس گئے، اس جگہ پہ آگ لگ گئی، تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ہم لوگوں کو بچائیں گے یا اپنی جان بچا کے بھاگنے کی کوشش کریں گے؟ لوگ مرے تو مرنے دو، پہلے اپنی جان بچنا ہے نا؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ چاہے اس میں کوئی بھی ہو، یہ تو خالی دیکھنے میں رشتہ داری ہے، لیکن جب وقت جان کنی کی حالت آئی تو رشتہ داری کی اصلیت معلوم ہو جائے گی۔